السلام علیکم۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے انیس بن مالک سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، اس پر سے گر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنے پہلو چھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ان نمازوں میں سے بیٹھ کر پڑھی، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی کر پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ کھڑا رہے، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمد کہے تم بھی ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام عبداللہ بخاری نے کہا، حمید نے کہا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی سب بیٹھ کر پڑھو، یہ پرانی بیماری میں فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد موت کی آخر بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ کہ جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حواس کو لینا چاہیے، پھر جو اس سے آخر ہو۔ امام کے پیچھے جو لوگ مقتدی ہوں وہ کب سجدہ کریں؟ اور انیس نے اگلی حدیث میں جو ابھی گزری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کیا کہ جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ ہم سے مسن دین مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم کو یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے کہا مجھ کو ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبداللہ بن یزید ختمی نے کہا، مجھ سے برائے بن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ چھوٹے نہیں تھے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع لمن حمد کہتے تو میں بھی، تو ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے کے لیے نہ جھکاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گزرا، جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں سر اٹھائے اس کا گناہ۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، انہوں نے محمد زیاد سے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کیا تم میں کوئی جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہیں اللہ اس کا سر گدھے کا کر دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت کر دے؟ غلام کی اور جو غلام آزاد ہو گیا ہو اس کی امامت کا بیان، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا، اور ولد الزنا اور گنوار اور نابالغ لڑکے کی امامت کا بیان، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں اللہ کی کتاب کا زیادہ قاری ہو وہ ان کی امامت کرے، اور غلام بغیر کسی ضرورت کے جماعت میں حاضر ہونے سے نہ روکا جائے گا۔ ہم سے ابراہیم بن مطدر خرامی نے بیان کیا، کہا ہم سے انیس بن ایاس نے، انہوں نے عبداللہ عمری سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، جب مہاجر مکہ سے نکل کر عصبہ میں پہنچے تو قبا میں ایک مقام ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بشتر سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے وہ ان کی امامت کیا کرتے، ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے ابوالتیاح یزید بن حمید تنسی نے بیان کیا، کہا انہوں نے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کی سنو اور اس کی بات مانو، وہ ایک جیسی غلام جس کا سر سوکھے انگور برابر ہو تم پر حاکم بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔